تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی حقیقت جب ایمان والوں کو بتا دی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور پھر ان کے نہ ماننے کی وجہ اور کم عقلی کی وجہ جو بیان فرمائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان کی محنت کی حد بتلائی کہ کہاں تک محنت کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنی فکر آخرت کس قدر کرنی چاہیے اس کو بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تمہارے ذمے تمہاری اپنی ذات کو راہ راست پہ رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر کوئی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے تو اگر تم ہدایت پر ہو تو اس کا ہٹ جانا، گمراہ ہو جانا تمہاری زندگی میں، تمہاری عبادت میں، تمہاری ہدایت میں کوئی نقصان نہیں لا سکتا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر اللہ جل شانہ تمہارے سارے اعمالوں کو تمہارے سامنے کھول کر تمہیں بتلا دے گا۔ اس آیت کریمہ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اس آیت میں کہ ہمارے ذمہ ہمارا ہی ہے اور لوگوں کی فکر کرنا نہیں ہے۔ تو سرور کون و مکان معلم الانس والجان رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکیمانہ اللہ کی طرف سے ایک بہترین جواب دیا کہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری اور محنت تو کرنا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا ہے، گناہوں سے روکنا ہے، لیکن بھلائی پر لے آنا یا گناہ سے روک دینا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ بھلائی کا حکم کرنا تو ہمارے ذمہ ہے، نیکی کی محنت کرتے رہنا ہمارے ذمہ ہے، لوگوں کو صحیح راہ، گناہ اور ثواب بتلانا ہمارے ذمہ ہے، لیکن کوئی عمل کرے یا نہ کرے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہدایت کے ہم مکلف نہیں ہیں، توفیق کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ ہدایت اور توفیق دونوں اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں، جو جتنی طلب کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ در منصور میں ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ فلاں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں کافر، وہ کہتے ہیں فلاں کافر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں اجازت دے دوں گا، جاؤ ان سے قتال کرو؟ نہیں، تم نے اپنا فریضہ انہیں بھلائی بتانا، برائی سے روکنا انجام دے دیا، اب تم اپنی اطاعت کی، اپنی ہدایت کی فکر کرو، انہیں ہدایت پہ لانے کی بات کرو، لیکن ہدایت پہ لانا تمہارے ذمہ نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی کہ صحابہ اور بعض لوگ ایمان والوں کو یہ بات کہہ کر اس شک اور وہم کا شکار بنا رہے ہیں کہ تم لوگوں کی فکر چھوڑ دو، اپنی فکر صرف کرو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دینے کے بعد فرمایا کہ تم یہ آیت پیش کرتے ہو جبکہ میں اس آیت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر چکا ہوں، تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی کو بھلائی کا کہنا چھوڑ دو، برائی سے روکنا چھوڑ دو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے جب تم نے اپنی ذمہ داری بھلائی کا حکم کرنا
اور ہدایت کی طرف لانا، حق بات سمجھانا، یہ ذمہ داری، برائیوں سے روکنا، گناہ کی حقیقت بتلانا، گناہ کے نقصانات بتلانا، اللہ کے احکامات کو پابندی کرنے کے انعامات بتلانا، احکامات کو توڑنے کے نقصان بتلانا، یہ بتلا چکے۔ اب تم جو عمل کر رہے ہو، تمہارے عمل میں، تمہاری ہدایت میں، تم سے اس معاملے میں باز پرس نہیں ہوگی، سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے اس آیت سے یہ وہم نہ کیا جائے کہ ہم دوسروں کی فکر ہی چھوڑ دیں۔ اسی لیے یہ حوالات سے آپ کے سامنے اس کے جو معانی اور مطالب پیش کیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا نصیب فرمائے، اور اپنی ذات کو گمراہی سے بچا کر ہدایت پہ ہدایت والا بنا کے ہدایت کی تحقیق کر کے لگانا نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔